الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ناظرین، میرے محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے صدیقہ کائنات امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی اور چہیتی بیٹی تھی وہ عائشہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے عائشہ میری حمیرہ ہیں، اور فرمایا حضرت مقداد رحمۃ اللہ علیہ ایک سخاوت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت ہی مختصرا. حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئی، خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی سخت حاجت کا اظہار کیا. حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت بالکل کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ عنایت فرمائے. تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اے منقدر، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر 1000 درہم ہوتے میں اسی وقت تجھے تیرے حوالے کر. 1000 درہم بھائی اس وقت، اگر 1000 درہم میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے حوالے کر دیتا. یہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے. حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے. کچھ ہی وقت گزرا تھا تو ایک شخص آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے 10,000 درہم کر دیے. ہم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان جلد لینا شروع کر دیا. یہ امتحان میرے اوپر جلد سے پیش آ گئی. یہ بڑا امتحان ہو گیا کہ میں نے 1000 درہم کا کہا تھا اور 1000 درہم مجھے مل گیا. انسانی نفس کو دیکھا جائے، انسانی دل کو دیکھا جائے تو انسانی دل پیسے کو اور دولت کو، جائیداد کو زیادہ پسند کرتا ہے. ابھی سخاوت اسی کا نام ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو اور اس پیسے کو اللہ کے راستے میں لٹائے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو عین پہچان کے، ہاں جی، صرف اللہ کی رضا خاطر. تو یہی سخاوت کہلاتی ہے. ہاں جی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر دیا. من صدقۃ یرائی فقط اشرک، دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو یہ سخاوت اس کو لوگوں کو کہنے کے لیے ہو گئی اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. ہم عائشہ فرماتی ہیں تو اسی کو میرے پاس ایک شخص صاحب آئے اور 10,000 درہم دے کے چلے گئے. اور میرا امتحان ہو گیا. میں نے جو کہا تھا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہوتے میں اسی وقت دے دیتا. ہم عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے کہا جاؤ حضرت منقدر کو بلا کے لاؤ. حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10,000 درہم حضرت منقدر کے حوالے کر دی. حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ خوشی چلے گئے اور انہیں 10,000 درہم سے حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باندی خریدی اور اس کے ساتھ شادی کر لی. اور اسی باندی کے ساتھ اس نے شادی کی. اسی باندی سے 3 بیٹے حضرت منقدر رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام ابوبکر. اور تینوں بیٹے فرماتے ہیں کہ تینوں بیٹے مدینہ منورہ کے بڑے عابد لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، جو گاندھی سے پیدا ہوئے. اب یہ دیکھو کہ سخاوت کس نے کی؟ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 10,000 درہم دیے اور حضرت منقدر نے باندی خریدی. اور حضرت منقدر نے جب اس کے ساتھ شادی کیا اور 3 بیٹے پیدا ہوئے اور وہی 3 بیٹے بڑے بزرگ اور متقی اور پرہیزگار بن گئے، بڑے عابد بن گئے. اب ان تینوں بیٹوں کا جو عبادت ہے اس کا سارا صلہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی پورا ملے.
اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سخاوت سے، آپ کے چندے سے، آپ کے پیسے سے اگر مدارس میں علماء تیار ہوتے ہیں، فقہاء تیار ہوتے ہیں، مفسر تیار ہوتے ہیں، مؤدب تیار ہوتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں، تو آپ یاد رکھو انہی پیسوں سے جو آپ نے دیا ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ اگر آپ وہ عالم بن چکا ہے، آگے خدمت کر رہا ہے خلق کی، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ دینداری پھیلا رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تراویحات پڑھا رہا ہے، تو جس نے چندہ دیا ہے اس میں پورا اس کو ثواب ہے۔ عائشہ صدیقہ کی سخاوت کے واقعات بہت سارے ہیں، کیونکہ ابا جان رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بھی سخاوت کا بڑا گن تھا۔ ایک قصہ حکایات صحابہ اکرام میں ایک قصہ واقعہ آتا ہے کہ لکھ چکا ہے کہ ایک دن دو بڑے سے گنیاں، بڑے سے جو ہے نا بڑے جو تھیلے ہوتے ہیں، بڑے سے تھیلے، دو بڑے تھیلے درہموں سے بھرے ہوئے، ہاں جی، جس میں 1,00,000 سے زیادہ درہم تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے بھیج دی۔ تو اسی وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خود بذات خود کھڑے ہو کر اور تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح سے اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روزہ بھی تھا اور 1,00,000 درہم تقسیم کر دیے اور خود کو بھولا دیا کہ مجھے روزہ ہے اور خود کے افطاری کے لیے کچھ بچا ہے، کچھ گوشت وغیرہ خریدے نہیں، سارے تقسیم کر دی۔ ہاں جی، اور ایک مرتبہ اپنی والد کی خالہ یعنی کہ حضرت عائشہ کو دیکھا کہ انہوں نے 70,000 درہم تقسیم کیے، اور اس وقت کون فرماتی ہیں؟ حضرت تمیم بن عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ 1,00,000 درہم تقسیم کر رہی تھی لیکن خود کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں پابند تھے۔ یہ تھے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ میری ماں و بہنوں، آپ بھی سخاوت کرو، آپ کے پڑوس میں غریب مسکین رہتے ان کو کھانا پہنچاؤ، ہاں جی، ان کو جو ہے نا ان کی ضرورتیں مکمل کرو۔ اگر ہماری ماں بہنوں کی ضرورتیں مکمل ہو جائیں گی اگر باہر کے، تو اللہ معاف کرے بہت سارے ایسے بوڑھی عورتیں، مائیں بہنیں ہمارے جو ہے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے۔ اگر ہم سارے اگر سخی بن جائے اور اپنے ہی خرچے میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے جائیں تو ان قریب ایسا واقعہ آ جائے گا، ایسا بات پیش آ جائے گا کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بھیکاری نظر نہیں آئے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔